جیسا کہ آپ نے وقفے سے قبل ہمارے مباحثے میں سنا کہ پاکستان کی سیاست میں اس وقت سکون ہے، پاکستان کی بڑی سیاسی قوتیں اب تبدیلی کے لیے الیکشن 2023 کی جانب دیکھ رہی ہیں اور تمام حکمت عملی اب الیکشن کے حوالے سے ترتیب دی جا رہی ہے۔ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے پاکستان کی حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کے لیے، جو کہ پچھلے 3 سال کے دوران اس کا وجود یقیناً آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی جانب تو ضرور آگے بڑھا ہے، لیکن پاکستان کے اندر، پاکستان کے جو مین لینڈ ہے اس کے اندر وہ محدود ہوئی ہے۔ اب وہ وجود ہے اس وقت عملاً دیکھا جائے تو پنجاب اور KPK کی حد تک محدود ہو چکا ہے۔ سندھ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت اہم حصہ سامنے آیا تھا، یہاں پر تقریباً 2 درجن کے قریب اس کے ممبران قومی اسمبلی بھی ہوئے تھے الیکشن 2018 میں، لیکن یہ وہ صوبہ ہے جہاں پہ تحریک انصاف عملاً یا اس کا نام تو موجود ہے، اس کے اراکین پارلیمنٹ تو موجود ہے، لیکن اس کی مقبولیت یقیناً بہت زیادہ کم ہو چکی ہے، اگر مکمل طور پہ تحلیل نہیں ہو گئی ہے۔ سب سے بڑا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہوا ہے، اس کی مقبولیت ختم ہوئی ہے سب سے بڑے شہر سندھ کے کراچی میں، جہاں پر اس کو سب سے بڑی مقبول جماعت کی حیثیت حاصل ہوئی تھی 2018 کے الیکشن میں۔ عملاً اس نے وہ متبادل کی حیثیت سے سامنے آئی تھی MQ الطاف کے، لیکن وہ صورتحال اب تیزی سے سب تبدیل ہو رہی ہے۔ اس وقت PTI کے ووٹرز کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ عمران خان کی سندھ پالیسی آخر ہے کیا؟ پچھلے 1 سال میں وزیر اعظم صرف 2 مرتبہ سندھ تشریف لائے ہیں، جبکہ ان کے دورے پنجاب کی خبریں تقریباً ہم ہر ہفتے دیکھتے ہیں۔ آج بھی وزیر اعظم لاہور پہنچے اور وزیر اعلیٰ اور گورنر سے ملاقاتیں کی۔ لگتا ہے کہ PTI صرف پنجاب اور KP تک محدود ہے، ورنہ سندھ کے عوام میں جو پیپلز پارٹی کی 12 سالہ حکومتی کارکردگی سے ناخوشی تھی، وفاق میں بیٹھی PTI اگر چاہتی تو ان مسائل کو حل کرنے کی یا اس معاملے میں سندھ کے لوگوں کی اشک شوئی کر سکتی تھی اور انہیں متبادل فراہم کر سکتی تھی اور اپنے آپ کو PPP کا متبادل کی حیثیت سے پیش کر سکتی تھی۔ یہ ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ جو قوت موجود تھی، سیاسی قوت تحریک PTI کی سندھ میں، خاص طور پہ کراچی میں، وہ بھی اب غائب ہو رہی ہے۔ پچھلے مہینے سابق وزیر اعلیٰ سندھ ارباب رحیم نے وزیر اعظم عمران خان سے پاکستان تحریک انصاف میں ان سے مل کے شمولیت اختیار کی، جس کے 3 ہفتے کے اندر وزیر اعظم نے انہیں اپنا معاون خصوصی برائے سندھ مقرر کر دیا، اور یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ جو ان کو سندھ کا معاون خصوصی بنایا گیا یہ صرف انعام تھا ان کا کہ وہ PTI میں شامل ہو گئے، یا عمران خان کسی ایک حکمت عملی کو ترتیب دینا چاہتے ہیں جس کی باغ دوڑوا ارباب رحیم کو دینا چاہتے ہیں۔ تقرری کے بعد سابق وزیر اعلیٰ ارباب رحیم نے کہا تھا کہ صوبے میں بہت جلد خوشخبریاں ہوں گی۔ بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کل کراچی آ رہے ہیں 1 روز کے لیے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ بنیادی ان کی مصروفیت بہرحال یہ سندھ کے سیاسی مسائل نہیں بلکہ کراچی شپ یارڈ کی ایک اہم تقریب ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بیانات سے لگتا ہے کہ شاید تحریک انصاف کو اس وقت اس کا ادراک ہونا شروع ہوا ہے کہ PTI اندرون سندھ بھی ایک آپشن بن سکتی ہے یا اس کے لیے کچھ کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ان کے دن بھی تھوڑے ہیں، آخری الیکشن تھا جو انہوں نے لڑ لیا، کامیاب ہو گئے۔ اس بار انشاءاللہ عمران خان خود سندھ میں آ کر کے الیکشن کیمپین جو ہوگی اگلی 2023 کی، عمران خان خود اس کو لیڈ کریں گے۔ پورا سندھ انشاءاللہ PTI کا سندھ ہوگا اور وفاق کے ساتھ کھڑا ہوگا سندھ، اور انشاءاللہ ایک ایسی حکومت ہم سندھ میں آپ کو دیں گے جس سے آپ کو ایک اسٹارک ڈفرنس لگے گا کہ کیسے ایک بری حکومت سے اچھی حکومت کا سفر ہوتا ہے۔ سندھ کے لوگ تبدیلی چاہتے ہیں۔ سندھ کے لوگ پچھلے 13 سالوں سے جو کچھ دیکھ رہے ہیں ان کی بس ہو گئی ہے۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ان کو کوئی متبادل مل سکتا ہے، اور میری رائے میں اگر ان کو کوئی معقول متبادل دکھائی دیا تو انشاءاللہ 2023 میں سندھ کا فیصلہ مختلف ہو سکتا ہے۔ یہ عزائم اور یہ دعوے کیا واقعی پورے ہوں گے، اور اس کے لیے کیا PTI کے پاس، جناب عمران خان کے پاس سندھ حکمت عملی ہے، کوئی سندھ پالیسی ہے، یا سندھ اس سمت میں بڑھنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کریں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سندھ ڈاکٹر ارباب غلام رحیم، سابق وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں سندھ کے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کیونکہ PTI میں شامل ہوئے ہیں، اس وجہ سے آپ کو اپنا معاون خصوصی اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر نے بنایا ہے، یا آپ کو کوئی بڑا اسپیسیفک ٹاسک انہوں نے سونپا ہے؟ کیا وہ آپ کو کیا انہوں نے مینڈیٹ دیا ہے؟ السلام علیکم کامران صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو ضرور ہے کہ میں PTI میں شامل ہوا ہوں،
اور پی ٹی آئی میں شامل بھی ایک تو خان صاحب کی بڑی دیرینہ خواہش تھی. 13 کے الیکشن سے پہلے بھی مجھے دبئی میں ملے تھے, اس وقت بھی انہوں نے آفر کی تھی. اس کے بعد یہ 18 کے الیکشن سے پہلے میں بنی گالا پہ کسی دوست کے تھرو ایسے ملنے چلا گیا تھا, وہاں بھی بات ہوئی تھی. پھر چھاچھروں میں آئے تو وہاں بھی آفر کی, بلکہ وہاں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بس میں آ کے اسٹیج پہ اعلان کروں گا, مگر مجھے جب تک سمجھ نہیں آئی میں نے نہیں کیا. بلکہ چھاچھروں کی اسپیچ اگر کسی نے دیکھی ہو میری, تو میں نے کھلا کہا خان صاحب سے, خان صاحب آپ سیاست میں جو ہے وہ نئی انٹری ہے, جیسے حکومت مطلب آئی ہے تو لوگ آپ کو دیکھیں گے, پرکھیں گے, پھر آپ کو جوائن کریں گے. تو اللہ کی مہربانی سے یہ 3 سال میں خان صاحب کو یہ نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول پہ میں بات کر رہا ہوں, لوگوں نے پرکھا, دیکھا خان صاحب کی محب وطنی یا ان کا آنیسٹی یا ان کے جو کام ہیں, جیسے مطلب اکانومیکلی ملک کو مضبوط کر یہ لیا ٹھیک ہو ہے. گیا, کافی یہ وجوہات سمجھ میں آ گئی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کوئی مینڈیٹ دیا ہے انہوں نے, یا یہ کہ کیونکہ آپ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے اس لیے انہوں نے آپ کو اپنا معاون خصوصی بنا لیا؟ نہیں, پی ٹی آئی نہیں, وہ پی ٹی آئی میں شامل, میں ایسے کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے انہوں نے مطلب خود کہہ کے, اور کافی دنوں سے مجھے زور لگا رہے تھے, میں شامل ہوا پی ٹی آئی میں. خان صاحب اس وقت جو کام کر رہے ہیں جی, یہ ابھی آپ نے بتایا نا وقت سے قبل, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا کام کیا ہے, انہوں نے کیا مینڈیٹ کیا دیا ہے آپ کا, معاون خصوصی سندھ کا کام کیا ہوگا؟ سندھ افیئرز انہوں نے خاص طور پہ دیا, کیونکہ سندھ میں حالات خراب ہیں. سندھ میں ہماری پارٹی کے حوالے سے بھی مجھے ٹاسک دیا ہے انہوں نے کہ پارٹی کو آرگنائز کریں, اور جو نئے لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں, اللہ کی مہربانی سے میری کافی لوگوں سے واقفیت ہے, اور سندھ میں بما آپ کے سارے لوگ جانتے ہیں کہ میں نے اچھا کام کیا تھا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے سندھ میں کیا کیا تھا, میں ان سے کہتا ہوں میں نے کرپشن نہیں کی, میں نے کوئی سریوں کے مینار نہیں بنائے, میں نے کوئی سرے محل نہیں بنائے, میں نے کوئی شوگر ملیں نہیں بنائی. میرے خیال میں کافی ہے 2-3 چیزیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو گفتگو ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, آپ کو کچھ سمجھ میں آیا کہ ان کی اسٹریٹجی ہے کیا سندھ کے حوالے سے؟ وہ تو 1 سال سے تو میں 2 بار تو وہ سندھ آئے ہیں, 10 مہینے میں 1 بار وہ کراچی آئے ہیں, اور پریزنس تو جو پی ٹی آئی کی تھی, جو بھی اس کا گراف تھا, وہ تو ویسے ہی ڈائلیوٹ ہو گیا ہے آلموسٹ یہاں پر. تو جہاں پر تھے وہ 2018 میں, یہ پارٹی اس سے بھی نیچے چلی گئی ہے. تو اب اس کو ری بلڈ کرنے کا کیا خاکہ کیا ہے ان کے پاس جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہو یا جو آپ کی سمجھ میں آیا ہو؟ بات یہ ہے کہ کامران خان صاحب آپ کو ساری چیزوں کا پتہ ہے, انٹرنیشنلی بھی جو ملک کے حالات تھے, باہر سے جو پریشرز تھے, اندرونی جو مافیاز کے حالات تھے, اس میں کئی چیزیں الیکشن ہوتے ہی کمپرومائزز کے شکار ہو گئی. تو اس وجہ سے بھی دھیان نہیں دے سکے, اور خان صاحب کے آتے ہی پرابلم شروع ہو گئے معیشت کے, اور آپ کے یہ 2 سال تو جو کورونا چل رہی اس کی مینجمنٹ کے, یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ دھیان نہیں دے سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے مخالف گورنمنٹ, پرامشل گورنمنٹ مخالف بیٹھی ہوئی تھی, وہ نہ خود کچھ کرتی ہے نہ دوسرے کو کرنے دیتی ہے. اگر نالے صاف کرنے پڑیں تو بھی فیڈرل گورنمنٹ آ کے کرے, اگر فیڈرل گورنمنٹ آ کے کرے تو وہ ان کے کریڈٹ کے چکر ہوتے ہیں. فیوچر کا کیا اب آپ کے سامنے کیا روڈ میپ آیا ہے, کیا آپ لوگ کریں گے؟ اب اگلے 2 سال رہ گئے نا خالی اب تو, اور یہ بڑا آپ کو ڈسٹنس کور کرنا ہے. ہاں یہ تو ہے, چیلنج بڑا ہے, اور سامنے مافیاز ہیں خاص طور سندھ میں. تو آپ کو جس طرح آپ خود بھی بات کرتے رہتے ہیں, تو ہے پہلی بات تو ہماری پارٹی کو آرگنائز کرنا, لوگوں کو جوائن کرانا اگلے الیکشن کے لیے. فیڈرل ڈپارٹمنٹس جو شتر بے مہار ہیں ان کو بھی چیک کرنا, کیونکہ ہمارے فیڈرل منسٹر صاحب سندھ دور ہے اسلام آباد سے, تو ان کے بھی آنا جانا بہت کم رہتا ہے. تو میں یہاں سے ڈپارٹمنٹس کو چیک بھی کروں گا, رپورٹ بھی کروں گا. ڈیولپمنٹ بھی انشاءاللہ سندھ میں ہوگی. پہلے تو پرامشل گورنمنٹ این او سی تک نہیں دے رہی. کبھی یہ کامران خان صاحب آپ نے سنا ہو کہ فیڈریشن میں فیڈرل گورنمنٹ جو سینئر ہوتی ہے اس کا جو آرڈرز یا قانون پریویل کرتے ہیں, یہاں پہ این او سی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی گورنمنٹ, پرامشل گورنمنٹ نہیں دے رہی. اور 18ویں ترمیم کا بہانہ اور سہارا لے کے اس کے پیچھے چھپتے ہیں, نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ دوسرے کو کرنے دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. ٹائم آپ کی بہت ٹھیک بات ہے کہ بہت کم رہ گیا الیکشنز کے حوالے سے, مگر پارٹی بھی پرابلمز میں پھنسی ہوئی تھی, اور گورنمنٹ بھی, اور انٹرنیشنلی بھی
اور کیا ہم دیکھیں گے ارباب صاحب، اب ہم کیا دیکھیں گے پی ٹی آئی کے حوالے سے آئندہ ایک سال میرے کے خیال اندر؟ میں جی میرے خیال میں یہ کرپشن کی جو جس طرح بازار گرم ہے اس کو روکا جائے گا، جو میں سمجھتا ہوں اگر وہی رک گیا تو کافی فرق پڑ جائے گا. اور بھی اس طرح کے سٹیپس ہیں، بیڈ گورننس اور یہ اس طرح کی چیزیں ہماری اپنی جو فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہیں، جیسے آپ دیکھیں نا حیدرآباد میں ٹرانسفارمر پھٹ گیا اور 10-15 آدمی زخمی کر دیے، تو ادھر فیڈرل ڈپارٹمنٹس کا بھی وہی حال کر کے رکھ دیا انہوں نے جو مطلب ان کی اپنے حکومت کے ہیں، اور ان کو کوئی چیک کرنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں. کم از کم میں یہاں ہوں گا، موجود ہوں گا اور جا کے ان ڈپارٹمنٹس کو چیک کروں گا. کوئی ٹرانسفارمر، کوئی یہاں میٹر ریڈرز جو ہے نا وہ انٹیریئر سندھ میں، یہاں بھی کراچی میں بھی یہی حال ہوگا کیونکہ یہاں بھی پرائیویٹ ہے کمپنی، تو میٹر ریڈرز جاتے ہی نہیں ہیں میٹر ریڈنگ کرنے کے لیے. اور وہاں پہ فیول ایڈجسٹمنٹ اور ڈیڈکشن، ادھر وہ لوگ کہتے ہیں ڈیڈکشن، حالانکہ وہ لفظ ہے ڈیٹیکشن چارجز. ڈیٹیکٹ کیا کرتے ہیں؟ جن کے میٹر لگے ہوتے ہیں ان کے اوپر اوور چارجز لگا دیتے ہیں، جن کے کنڈے لگے ہوتے ہیں وہ فری ہیں، ان کے پیسے ان پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. تو یہ حالات لگے ہوئے ہیں ہمارے یہاں فیڈرل ڈپارٹمنٹس کے بھی. بہت بہت شکریہ.